اب اگر ایسا نہیں کریں گے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنے بھی بڑے گناہ کر لے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، سوائے شرک ایک جگہ مینشن ہے، مگر یہاں پر یہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سورہ زمر 39 53 54 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دے اے میرے بندو نوکرو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف زیادتی کر لی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر میں یہ آیت پڑھوں اور اس آیت کہوں، قرآن میں یہ بات لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، وہ غفور الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان رحم کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا کہتے ہیں جمع کر کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، جو ہماری پوٹلی میں گناہ بھرے ہوئے ہیں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کون نہیں چاہے گا؟ مجھے بتائیے آپ میں سے کون چاہے گا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ بتائیں چاہیں گے نا گناہ معاف کر دیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں میں سارے گناہ، بس یہیں روک دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جنہوں نے اسراف کر لیا اپنے نفسوں پر، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اس آیت کو اگر اتنا میں پڑھ لوں اور اس بات پہ میں یقین کر لوں میرے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور میں پھر کچھ نہ کروں، نہیں، آگے اللہ جو بتا رہا ہے وہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سارے گناہ معاف کر دوں گا اور اپنے رب کی طرف نائب ہو جاؤ اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرو، اس سے پہلے کہ تم کو عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وہاں لا کے روکے مت، اور یہ وہاں لا کے لوگ روکتے ہیں، لوگ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، یہاں لا کے روک دیتے ہیں آیت، اور کہتے ہیں اللہ کے بس مایوس نہ ہو سارے گناہ معاف کر دے، بس یہاں روک دی بات۔ آگے امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے رب کے نائب بن جاؤ، اس کے لیے سر تسلیم خم کر دو، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایک ٹائم فیکٹر ہے، اس ٹائم فیکٹر سے پہلے آپ نے لوٹنا ہے، نائب بننا ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہے، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر اللہ کہتا ہے مدد نہیں کی جائے، پھر اللہ ہی مدد نہیں کر رہا۔ ابھی بات ختم نہیں ہے، اور آگے سنیے سورہ کنٹینیوسی میں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، جو ہر آدمی چاہ رہا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں بخش دیا جاؤں، جنت میں چلے جاؤں، اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاروں، لیکن اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ گناہ تو معاف ہو جائیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اتباع کرو سب سے اچھے کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب سے، اس سے پہلے کہ تم کو اچانک عذاب آ جائے اور یہ کہ تمہیں شعور نہ ہو۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ نائب بن جاؤ، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کرو؟ اتباع کے معنی فالو کرنے کے معنی پیروی کرو، اور بتائیں اطاعت، مگر ہم کریں گے تھوڑی، لفظ بتا رہے اتباع کرو، فالو کرو، پیروی کرو، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اس بات کا شعور نہیں ہوگا، کرو۔ امپورٹنٹ تھنگ از ڈو۔ اتباع کرو کا مطلب صرف لفظ نہیں، اتباع مینز اچانک عذاب آ جائے گا کہ اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ دو بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وَاتَّبِعُوا، دیکھیں یہ بات میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ میں بھی ڈرا ہوا ہوں، کہیں آپ سمجھیں کہ محمد شیخ ہمیں ڈرا رہا ہے، خود بھی ڈرا ہوں میں۔ تو اللہ کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اتباع کرو جو ایسے جو نازل کیا گیا تمہاری طرف۔ آج کیا نازل کیا جا رہا ہے آپ کی طرف؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں؟ یہ ریولیشن جو آپ کی طرف ہو رہی ہے اس کو فالو کرو، اس کو اتباع کرو، اس کو پیروی کرو، تاکہ اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔
اور یقین کر لے جب عذاب آ جائے گا اس مرنے کے بعد نہیں، اس دنیا میں آئے گا. یاد رکھے اللہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت کے اندر اچھی زندگی. یہ نہیں کہ یہاں تو دل اندر ہے وہاں جنت مل جائے گی. نو سر، یہاں اچھی زندگی تو وہاں کی اچھی زندگی، طیب اچھی زندگی. اللہ کہتا ہے حیات طیبہ دے گا. ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہاں اچھی زندگی ملے گی تو وہاں اچھی زندگی. تو اتباع کرو اس سے پہلے جو نازل کیا تمہاری طرف، جو نازل کیا گیا ہے، جو واضح ہو رہا ہے آپ کے اوپر، اس کی اتباع کریں اس سے پہلے کہ عذاب نہ آ جائے اچانک اور پھر تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. پھر کہتا ہے، آگے بتاتا ہے، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. یہ کہ نفسیات کہے گا ہائے افسوس ہے اس پر جو میں نے اللہ کے جانب بے توجہی لاپرواہی کی، اور اگر میں تھا تو ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. جب عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے ہائے افسوس، حسرت بھری افسوس اس پر جو اللہ کے جانب میں نے غفلت برتی، لاپرواہی کی، اور اگر میں تھا ضرور تو ہنسی مذاق کر رہا تھا اللہ کے مذہب کے ساتھ. میکنگ ہے جو جوک. یہ کوئی بات ہے؟ پرانے زمانے کی کتاب ہے بھائی، یہ آج کے زمانے کی کتاب تھوڑی ہے. ہسٹوری 14 سال پرانی کتاب ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب بیکار بات ہے، پرانی بات ہے. آج کل سائنٹیفک دور ہے. تو یو آر میکنگ موکری آف دا آیاس. جو مذاق اڑایا کرتا تھا، یہ بتا رہا ہوں بہت طریقے مذاق اڑانے کے. اگر آپ یقین کریں قرآن پڑھ لیں، اس کی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ساری کتابیں ایسی لگیں گی بالکل کچرا. اچھا سنیے، دیکھیے پھر دیکھا نفس کیا کہے گا. سورہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یہ سب عذاب آنے کے بعد کہہ رہا ہے وہ. یا کہ نفسیات کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دی ہوتی تو ضرور میں تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا. دیکھیے بلیم ڈالا اللہ پر. دیکھا بلیم کس پہ ڈالا؟ عذاب آنے کے بعد. او یہ کہ کیا، یہ کہ نفسیات کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا. پھر کہتا ہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا نفس کہے گا اس وقت جب کہ وہ عذاب دیکھے گا کہ اگر بے شک میرے لیے دوبارہ موقع ہو تو میں احسان کرنے والوں میں سو جاؤں گا. پہلے تو بلیم ڈال دیا اللہ تعالیٰ پر، سمجھے. جب دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت نہیں، مجھے ہدایت تو میں صحیح کر لیتا، بلیم ڈالا. پھر کہا کہ اگر مجھے موقع دے دے ایک دفعہ اور تو میں صحیح متقین میں سو جاؤں گا، محسن کرنے والے میں سو. یہ جھوٹ بول دیا. تو اللہ جواب دے گا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. بلکہ تحقیق تیرے پاس میری آیت نشانیاں آئی تھی، پس تو نے اس کو جھٹلا دیا اور تو نے بڑائی چاہی اور تو کافروں میں سو گیا تھا. یعنی اللہ نے جواب دیا کہ تیرے پاس آیاتیں آئی تھی، آیتیں سن رہے ہیں آپ، یہ جو آیتیں آئی تھی تو نے تکبر کیا، اپنی بڑائی چاہی، تو نے کفر کیا، تو نے جھٹلا دیا. تو اب یہ آیتیں جو آپ سن رہے ہیں، یہ آیاتیں جو آ رہی ہیں، یہی تو آیتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس. اور یہ کیا ہو، بہت آیتیں. جو آیت کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو اس کو آپ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں بول رہا ہوں. گھر پہ خود پڑھ لیں، کوئی بھی بول سکتا ہے کھڑو کے. مطلب یہ تھوڑی کہ بولنے والا کون ہے، بات تو آیت کی ہو رہی ہے نا. بلکہ تحقیق میرے پاس تیری آیتیں آئی تھی، اللہ کہہ رہا ہے تحقیق تو نے اس کو ساتھ جھٹلا دیا، تو نے بڑائی چاہی اور تو کافر میں سو گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور قیامت کے دن تو دیکھے گا جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے کالے ہوں گے، زنگ آلود کالے. کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں یہاں جو یہ آیت کی یہ کنٹینیوٹی میں تھی، اس میں مین بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. سٹارٹ یہاں سے کرتا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. مگر آگے جو اس سے تھریٹس دیے، لوٹ جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے، نائب بن جاؤ اس سے اچانک عذاب آ جائے، اور احسن جو تم پہ ریویل کر رہا ہوں اس کو فالو کرو اس سے پہلے تم عذاب آ جائے. پھر وہ کہے گا لفظ جھوٹ بولنا شروع کرے گا، حسرت کرے گا میں نے اللہ کے جانب پہلے سچ بولا، غفلت کی، پھر سمجھ میں نہیں آتا. پھر کہا کہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے دیتا تو میں صحیح ہو جاتا.
پھر کہے گا کہ مجھے کیا ایک موقع اور مل جائے مجھے کہ میں محسن میں سو جاؤں گا. یہ سب ایکسکیوزز پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یاد رکھیں نو بڈی نوز, اس وقت ہال میں کس کو نہیں پتا کہ اچانک عذاب کس پہ آ جائے, مجھ سمیت. تو یاد رکھیں کہ کبھی اچانک لکھا ہے اس نے, تو اس اچانک کو سمجھا اینی مومنٹ, تو وہ پھر مدد نہیں کی جائے گا. اس سے پہلے ہم کو صحیح کرنا ہے, اس سے پہلے ہم کو صحیح کرنا ہے. آگے آئے تھے فصلت 41 کی 30 سے 32. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پر ثابت قدم رہے, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہ تم خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غم زدہ ہو, اور اس جنت کے ساتھ بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں اس حیات دنیا اور آخرت میں, اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارے نفوس چاہیں گے, اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تم پکارو گے, بخشنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب دیکھیے جو اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ یہ ساری آیتیں جب ہم پہ وضاحت ہو جائیں, ہمیں فالو کرنا ہے, تو یہ آیتیں یاد کرنی ہے, نماز میں دہرانی ہے, اس کے آگے سجدہ کرنا ہے. اس میں یہ آیت دیکھیں کہ آیت کہتا ہے بے شک جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر استقامت یعنی اس سے پھر ہٹتے نہیں ہیں, اسٹیٹ فاسٹ رہ جاتے ہیں. اسٹیٹ فاسٹ یہ نہیں کہ ابھی آج کر رہے ہیں کل نہیں کر رہے, اسٹیٹ فاسٹ ہو گئے بس, اب ہٹنا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ نازل ہوتے ہیں فرشتے. اب آپ جھوٹ سمجھ رہی ہیں کسی پہ نازل ہو رہا ہے فرشتہ؟ بتائیے نازل ہو رہا ہے فرشتہ؟ فرشتے نازل ہو رہے ہیں, کالے دل پہ تھوڑی ہو رہے ہیں, اسٹیٹ فاسٹ ہونا ہے آپ نے. تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تم خوف زدہ نہ ہو نہ غمگین ہو. اگر یہ خوف زدہ اور غمگین کی کنڈیشن آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو آپ اسٹیٹ فاسٹ نہیں ہیں, نہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں. تو اس خوف زدہ کی کنڈیشن نکلنے سے جو دل میں جو زخم بھر رکھے ہیں, اور زخم جو چوٹیں لگی ہوئی ہیں, اور جو برائیاں کرے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی توبہیں, ان سے معافیاں, ان سے باہر آنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کریں گے. پھر آپ کہیں گے بے شک ہمارا رب اللہ ہے, اور پھر اسٹیٹ فاسٹ رہیں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس پہ ڈٹے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تخافوا, تم خوفزدہ نہ ہو, تخافوا ولا تحزنوا, اور غمزدہ نہ ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور بشارت لو اس جنت کی, خوشخبری لو اس جنت کی, کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے, کیا کریں گے, بے شک ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور اسٹیٹ فاسٹ رہیں گے, آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا, تم خوفزدہ نہ ہو, ولا تحزنوا, اور غمزدہ نہ رہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور بشار لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا, ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں اس دنیا میں, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی, اور اس دنیا میں بھی تمہارے سرپرست ہم ہیں, ہم تمہارے پروٹیکٹر ہیں, ہم تمہیں پروٹیکشن میں لے کے چلیں گے. اللہ کہہ رہی ہے, مگر آپ نے سننا تھوڑی ہے. وہ کہہ رہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہارے نفوس وہی چاہیں گے تو ملے گا تمہیں جو تم چاہو گے. تو یہ دنیا میں, اس دنیا میں ہو رہا ہے صاحب بھائی, یہاں ہی بشارت مل رہی ہے, یہیں خوشخبری مل رہی ہے. آپ کو نہیں چاہیے کیا جو آپ انتظار کر رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالے گا, کیا ہوگا میرے ساتھ. کیوں گھبرایا ہوا انسان؟ اس لیے کہ گھر جو نہیں رہا. دھوکہ کتنا دے گا آدمی اپنے آپ کو. کیوں؟ آپ کو اللہ کی بات نہیں پتہ ہے. اللہ تو طریقہ بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ کو بشارت مل رہی ہے جنت کی, کس طرح آپ جنت میں جائیں گے, کس طرح آپ کو بشارت خوشخبری ملے گی, بتا رہا ہے. اور پھر کہہ رہا ہے جب یہ بشارت مل جائے گی تو کہے گا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا, ہم تمہارے اولیاء ہیں, ہم تمہارے پروٹیکٹر ہیں, اور کوئی اولیاء نہیں ہے, ہم تمہارے اولیاء ہیں اس دنیا میں بھی, فی الدنیا والآخرہ,
کتنی سمپل بات ہے. ہم تمہارے سرپرست اولیاء اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا تمہارے نفوس جو چاہیں گے جنت میں. اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور وہی کچھ ہوگا تمہارے لیے جو تم پکارو گے. اور نفوس وہی چاہے گا جس کی وجہ سے آپ جنت میں گئے, جس کی وجہ سے آپ جنت میں گئے وہی چاہیں گے آپ. یہ نہیں ہو سکتا وہی جنت میں جو باتیں ڈسکرائبڈ ہیں اسی کے لیے تو آپ نے محنت کی, جو دودھ کی نہریں اور شہد اور پتہ نہیں کہ باغات اور یہ سب جو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اسی کے لیے تو محنت کر رہے ہیں. اب اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں, اور جنت میں جو ڈسکرائب ہے وہ اس میں وہی چاہے گا جو جنت میں بتایا گیا, اسی کا وعدہ کیا ہوا ہے. اگر لکھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے اسی میں جو تم پکارو گے, جس کا تم جو پکارو وہی جو جس کا وعدہ کیا ہوا ہے. نزلا من غفور, بخشنے والے رحم کرنے والوں کی طرف سے. سورہ الرعد 13:28-29 الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں, کیا نہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صحیح عمل کیے ان کے لیے اچھائی ہے اور اچھی لوٹنے کی جگہ. اب دیکھیے یہاں بات واضح لکھی ہوئی ہے, جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو آیتیں سن رہی, کیا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ان آیت کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی اسپرٹ, اس کی ایسنس, اس کی روح اگر آپ کے دل پہ اتر رہی ہے تو اس سے دل مطمئن ہو رہا ہے. وہ بھی مطمئن جب مزید ہوگا جب آپ اس پہ بلیو اور عمل شروع کریں گے. تو اللہ کہتا ہے اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں. کیا نہیں اللہ کی یاد سے ذکر سے مطمئن ہوتے دل؟ تو اب لوگ اس کا ذکر کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیکھیں اللہ کا ذکر کریں آپ. اللہ کہہ رہا ہے دیکھیں ذکر کہ اللہ کے ذکر دل میں تمہیں. تو ذکر کیا ہوا؟ ایک تسبیح لی, ہاں 100 کی اور 1000 کی. ہاں تسبیح پڑھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کاؤنٹر دبا رہا ہے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں یہ ذکر اللہ ہے. اب یہ ایک طریقہ نکالا ذکر اللہ کا, اور کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے دل مطمئن ہوتے ہیں. تو یہ ذکر اللہ نہیں ہے. ذکر اللہ میں بتاتا ہوں. قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے, بقرہ 2 کی 200 لکھ لیں ریفرنسز آپ. اس میں کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. اللہ کا ذکر کیسے کرو؟ جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. اور باپ دادا کا ذکر کیسے کرتے ہیں ہم؟ کہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے, انہوں نے یہ کیا. ان کے بارے میں جب بات چیت کرتے ہیں آپ, تو آپ اپنے باپ دادا اینسسٹر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تو آپ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکر کرو اللہ کا جیسے ذکر کرتے ہو تم اپنے باپ دادا کا, یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو. تو جیسے ہم اپنے باپ دادا ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ایسے ذکر کرنے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس سے تو وہ ہے ذکر. تو یہاں لکھا ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا کیسے ہوگا؟ اللہ کی آیت کی وضاحت کرنا, ڈسکس کرنا, اللہ کی آیت پہ عمل کرنا, ڈسکس کرنا, یہ اللہ کا ذکر ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے. کیا اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں, طوبی لہم وحسن مآب, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی اور اچھا لوٹنے کی جگہ ہے. تو جو لوگ ایمان لائیں گے صحیح کریں گے تو ان کی اچھے لوٹنے کی جگہ ہے. اب آخر میں سورہ الفجر 89 27 28 29 یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ جو مطمئن نفس نفسیات ہے, رجوع کر اپنے رب کی طرف, راضی ہونے والی, راضی ہوئی بھی, پس میرے بندے نوکروں میں داخل ہو جا اور میری جنت باغ میں داخل ہو جا. یہاں یہ بتا رہا ہے کہ جو مطمئن نفس ہو جائے گی, جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ مطمئن ہو جائے گی آپ کی نفسیات, تو اس کو کہتا ہے رجوع کر اپنے رب کی طرف, راضی ہو کر, راضی ہونے والی, راضی ہوئی بھی. جس نے رضامند یعنی اللہ کے احکامات تو اتنی راضی کر لیا کہ اس کا ایک حصہ بن گئی راضی ہونا, اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں, راضی ہوئی بھی, جنت میں داخل ہو جاؤ. داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. کون؟ وہ نفس جو مطمئن ہو گئی, جس کا دل اللہ کی یاد میں ذکر کر رہا ہے. اور پھر ایک دعا ہی ہے
سورہ آل عمران 3 کی 192 193 ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارا رب بے شک تو نے جس کسی کو آگ میں داخل کیا پس تحقیق اس کو رسوا کیا اور ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ اس دن اللہ کہہ رہا ہے، لوگ کہہ دیں گے اے ہمارا بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کیا پس تحقیق اس کو رسوائی کی اور ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی مدد نہیں کر سکے اس دن آپ کی۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں داخل کر دیا آگ میں تو رسوا کیا اور اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آگے سنیے جو ہم کو سمجھنا اور کرنا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارا رب بے شک ہم نے سنا پکارنے والے کی پکار ایمان کے لیے، یہ کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ہماری برائیاں چوٹوں کے بارے میں ڈھانپ دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات پورا کر۔ یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، اور یہ خالی دعا نہیں، پریکٹیکل عمل کے ساتھ۔ اگر میں پریکٹیکل عمل کروں گا، صحیح کروں گا، اللہ کی یاد کو کروں گا، چوٹ شیطان سے بچوں گا، اس کے شیطان کے وسوسے سے بچوں گا، اس کی اللہ کو اور اپنے دل کے درمیان اللہ کو ماحول میں لے آؤں گا آیتوں کے ساتھ، تو ہمیں کہنا ہے ربنا اننا سمعنا، اے رب بے شک ہم نے سن لی، منادیا ینادی للایمان، پکارنے والے کی پکار سن لی، ان آمنوا بربکم، یہ کہ وہ کہہ رہا ہے بے شک رب اپنے رب کو ایمان لاؤ، فآمنا پس ہم ایمان لائے، ربنا فاغفر لنا، اے رب ہماری بخشش کر دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری چوٹ ہے برائی ہے اس پہ ڈھانپ دے، وتوفنا مع الابرار اور وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے۔ اس کے معنی نیک لوگ جو جس طرح مرتے ہیں ان کی پوری زندگی اچھی گزارتے ہیں، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے بھی کوئی نیک لوگوں کے ساتھ وفات بھی، پوری زندگی اچھی گزاری اور وفات بھی نیک لوگوں کے ساتھ۔ پھر آگے ربنا وآتنا ما وعدتنا رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب ہمیں دے جو تو نے اپنے رسولوں کے اوپر ہم کو وعدہ کیا، اور تو ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو رسول قرآن مجید میں جتنے رسول مینشن ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہے، اور جو پیغام ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے جو رسول ہے جو تو نے ہمیں وعدہ کیا ہے، اور رسولوں کے جو ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں رسوا نہیں کر دی قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی جو وعدے رسول قرآن مجید میں کر رہے ہیں ہم سے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اللہ ہم کہہ کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو ہمیں یہ بلیو کرنا ہے کہ ایسا ہوگا ہمارے ساتھ۔ یہ ساری سلسلے رسول جو مینشن ہے قرآن میں، ایک رسول نہیں ہے، بہت سارے رسول ہیں، محمد رسول اللہ ہے، عیسیٰ رسول اللہ ہے، نبی اور انبیاء حضرات ہیں، ساری ہماری گائیڈنس کے لیے آئے ہیں، ہر نبی اور رسول۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے ہمارا ہمیں دے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ کیا ہے، اور تو ہمارے قیامت کے روز کیا نہ کریں، رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور یہ آیت اور ایڈ کر لیں آپ، سورہ الاسراء 17 80 81 اور 82، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہہ دے میرے رب مجھے سچائی میں داخل کر، داخل ہونے والی جگہ، اور مجھے سچائی میں نکالنے والی جگہ، اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے اختیار سلطان مددگار۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن خاص پڑھائی سے نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے نہیں ہے سوائے زیادتی کرنا، بڑھا دیتا ہے سوائے خسارے کے۔
اب آپ یہ دیکھیے کہ جو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اب ہمارا جو بیسک کانسیپٹ آخر میں اینڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں داخل کر دے سچائی کا جو دروازہ ہے، سچائی کی جو داخلہ ہے، ہم سب سے پہلے سچائی میں داخل، کیونکہ ہم سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے. کس سے؟ دوسرے سے نہیں بولتے. جو آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں آپ اس سے نہیں بول رہے ہوتے، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. اپنے آپ سے کیسے بول رہے ہیں کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو آپ خود اس پہ خود ہے نہیں ویسے وہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سچائی میں داخل کر، داخلے ہونے کی جگہ جو ہے داخلے کی جگہ اس میں سچائی میں، اور ہم کو نکال سچائی کے ساتھ نکالنے والی جگہ سے. وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دے. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں مددگار بھیجے گا تو ہم سچائی میں داخل ہو اور نکلے بھی یہاں سے دنیا میں سچائی کے ساتھ. سب سے امپورٹنٹ زندگی کے اندر یہ ہے کہ آپ سچائی پر آ جائیں. اگر آپ سچ پہ نہیں ہیں تو آپ سمجھ لیں اپنے آپ کو فل دھوکہ دے رہا ہے انسان، اور اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو پھر اللہ یہ جو ساری آیتوں کی وضاحت ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے، جب بھی آیتوں کی وضاحت ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا کہہ دو اور باطل مٹ گیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دو حق آ گیا باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہیں. یاد رکھیں جب بھی لڑائی ہوتی ہے دو جھوٹ لڑتے ہیں. کون؟ دو جھوٹے لڑ جائیں گے. جب بھی سچائی حق اللہ کا آئے گا اس کے سامنے باطل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اس کے آگے اپوزیشن میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. یہ نیچر آف ٹروتھ ہے. اگر ایک آدمی سچ بولے گا کسی بات میں وہ اس کو ہرا ہی نہیں سکتا دوسرا آدمی، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہہ دو حق آگے باطل مٹ گیا. باطل تو مٹتا ہی ہے، یعنی دیر از نو گراؤنڈ آن فالسہڈ، اور ہم سب جھوٹ پہ بنیادیں بنائے بیٹھے ہیں. تو اللہ کہہ دو حق آ گیا باطل مٹ گیا. باطل جب مٹتا ہے جب حق سامنے آتا ہے. آیات کی جب وضاحت ہوتی ہے تو وہ حق ہے، وہ باطل کو مٹا دیتی ہے. اور جب باطل مٹ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ جو قرآن ہے پڑھائی اس پہ سے ہم نازل کرتے ہیں. مَا هُوَ شِفَا، جو سب لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا مطلب ہیلنگ. جو آپ بیمار ہیں، کیا دل بیمار ہے؟ دل میں کیا ہے؟ کالے. دل کیا ہے؟ چوٹیں. دل میں کیا ہے؟ برائیاں، زخم پال رکھے ہیں، اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اللہ کو کیا یاد کریں، اللہ کو کیا پکاریں گے؟ تو اللہ کو بھی، اللہ کی آزمائش کو بھی برا. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، اور ہم نے جو تو آپ نے سنا یہ قرآن پڑھائی سنی ہے، اس میں سے نازل کرتا ہے وہ آیات. جو آیت کی انڈرسٹینڈنگ آئی ہے آپ کے پاس وہ شفا ہے لوگوں کے لیے. شفا مطلب ہیلنگ، شفا ہو جائے گی. وہ رحمت ہو جائے گی للمؤمنین، جو ایمان لائیں گے مومن لوگوں کے لیے. اور کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہیں پر ایسے لوگ ہیں جو سننے کے بعد ان کو بڑھا دیتی ہے ظلم، اور نہ ڈٹ جاتے نہیں مانیں گے ہم. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، جو ظلم کرتے آ رہے ہیں اپنے اوپر، ظالم لوگ اپنے نفسوں پر، وہ ان کو خسارے نقصان میں بڑھا دیتی ہے قرآن پڑھائی. یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. جو ایمان لا رہا ہے اس کے لیے تو رحمت اور شفا ہے، اور جو ظالم ہے ظلم کرتے آ رہا ہے نفس کو، اس کو وہ بڑھا دیتی ہے. وَلَا ظالم اللہ خسارہ، خسارہ کہتے ہیں نقصان میں بڑھا دیتی ہے. تو اس بات میں یہ ختم کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس میں سمجھ لیں شیطان سب سے پہلے نمبر 1 شیطان ہے. پھر ہمارا نفس اس کو وسوسے دیتا ہے، پھر نفس جو ہے برائی کا آرڈر دیتا ہے، اور پھر نفس جو ہے لوامہ میں چلا جاتا ہے، ملامت کرتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ آپ کو آرڈر دے کے آپ کو جب غلط ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کیا، میں نے تو وعدہ خلافی کر دی تم سے، مجھے پکارو، اپنے آپ کو بلیم دو. میں نے تمہیں دعوت دی تھی، میری کوئی اتھارٹی نہیں تھی، اور میں جو میری چیخیں تم نہیں سن سکتے، تم میری چیخیں نہیں سن سکتے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ شیطان بھی خود بھی بیک آف ہوتا رہتا ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ کرنا ہے، اللہ کے رسول سے جواب تلاش کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں جواب دیتا ہوں، ان کو چاہیے کہ میرے جواب کو بھی لبیک کہیں، مطلب اس پہ عمل کریں. تو جب آپ کو ساری باتیں ہمارا پروٹیکٹر وہ ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ہمارے اوپر. یہ سارا جو آپ نے سنا ہے یہ حق آ گیا باطل مٹ جاتا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ایک آپ کو کانسولیشن کیسے ملے گی
کہ آپ کو زخم لگے ہوئے ہیں, دکھ لگے ہوئے ہیں, چوٹیں لگی ہوئی ہیں, سب بتا دیں کیوں لگی ہیں اور کیسے لگی اور کیسے باہر آنا ہے. اب ایمان تو میں دے نہیں سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اس کو بار بار پڑھیں, دیکھیں, اور پھر جو یاد ہو جائے, جو سمجھ میں آ جائے, اس کے لیے بہترین چیز یہ کہ آپ اس کو نماز میں دہرائیں. کیونکہ اللہ کہتا ہے صلاۃ نمازوں کو سمجھیں آپ, کہ آپ جب جو سچویشن میں آیت یاد کرتے ہیں تو اللہ کی آیت یاد کر کے اس کو نماز میں پڑھیں, عربی میں پڑھیں, اس کی معنی بھی روح بھی یاد رکھیں, اس کے آگے سجدہ رکوع کریں گے تو وہ آپ کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہوگی, روح اس کی روشنی ڈیولپ ہوگی, پھر آپ چلتے پھر مردہ سے زندہ ہوں گے, آپ طیب زندگی دے گا, اچھی زندگی دے گا. یہ سارا کچھ جب ہوگا جب آپ اس پہ سمجھ کر کے اور عمل کریں گے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو شیطان نے تو آپ کو پہلی وعدہ خلافی کو ٹاٹا کرنے کا بتا رکھا ہے, پیچھے ہٹ جائے گا کہ میں تو تم اپنے آپ کو چیخے دو, اپنے آپ کو پکار لو, میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں, اب سوال جواب کریں گے.